دو الگ الگ چیزیں ہیں. گھر گھرستی, زندگی کے تجربات اور گھر سے باہر کس طرح رہنا ہے اس کا ایکسپیرینس ان کو ضرور ہے, لیکن آج کی نئی جنریشن کو جو نئی ٹیکنالوجیز کا اور بہت سارے نئی باتوں کا جو ان کو علم ہے اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. اگر یہ کولیبریشن ہو جائے نا باپ بیٹے کے اندر, فیملی کے اندر, کہ باپ اپنے بچوں سے کئی چیزوں میں مشورہ کرے, اس سے ان کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہر بات میں جب یہ کہ تمہیں کچھ نہیں پتا, بچے کو جب باپ یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تمہیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, تو وہ اس کو ڈیمورلائز بھی کرتا ہے اور اس ٹونٹ کی وجہ سے, اس طنز کی وجہ سے وہ اچھی باتیں بھی نہیں مان رہا ہوتا. پھر وہ سامنے سے کہتا ہے آپ کو بھی کچھ نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باپ یہ ریلائز کرے بیٹا کئی چیزوں میں تم مجھ سے آگے ہو, میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نئی ٹیکنالوجیز, نئے علم, نئی دنیا کے تقاضے بہت انہوں نے سیکھ لیے. جب آپ کچھ باتیں ان کی سنیں گے نا گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ, کانفیڈنس دیں گے, تو اب وہ بیٹا بھی آپ کی, بیٹا دیکھو تمہاری بات میں نے مانی نا, یہ بات مجھے نہیں آتی تھی, لیکن میرا تجربہ زندگی کا یہ کہتا ہے تم یہ کام کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. تو ہم دونوں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اشفاق بھائی, اس سے اتنا اچھا گھر کا ماحول بن جاتا ہے کہ والد بچوں کا انسپیکٹر بننے کے بجائے دوست بن جائے, ماں اپنی بچی پر صرف قانون نافذ کرنے والا ادارہ بننے کی بجائے اس کی سہیلی بن جائے. بلکہ میں نے ایک بہت پیاری کتاب میں بات پڑھی کہ آپ دوست بن جائیں اس سے پہلے کہ بچوں کے برے دوست بن جائیں. صحیح, کیونکہ بہت ساری باتیں بچوں سے آپ نہیں کرتے, اس بارے میں کہ یار شرم آتی ہے یا بچے اور میرے میں بریک گیپ ہونا چاہیے, مگر جو باتیں آپ کو کرنی چاہیے تھی پھر باہر سے وہ سیکھ کے آ رہا ہے اور غلط سیکھ کے آ رہا ہے. آپ اتنے فرینڈلی ہو جائیں اپنے بچوں سے کہ آپ کا بیٹا آپ سے دوست کی طرح بات کر لے, تو وہ اپنے راز بھی بتا دے گا, اپنے پرابلمز بھی بتا دے گا. کئی پرابلمز وہ باہر دوستوں سے اسٹریٹ پہ شیئر کرتا ہے جس کا اسے غلط, غیر شرعی اور غیر اخلاقی جواب مل رہا ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے آپ کی اور آپ کے فادر کی بھی میں نے کیمسٹری دیکھی ہے. میں اپنے والد صاحب کی بات کروں, وہ میرے دوست تھے, صحیح ہے, بالکل دوستوں کی طرح رکھا, اور اتنا فرینڈلی ہم ہوتے تھے کہ اپنی ہر بات کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے جو کانفیڈنس لیول ہے نا وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ, لیکن ایک ایج, سرٹین ایج کے بعد یہ آ جاتا ہے, چھوٹی ایج میں ہے, ابھی بچہ 8 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, اور والد 42, 45, اتنی ایج گیپ کے باوجود یہ چیز ہو سکتی ہے. کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اپنے کیلیبر آف ڈسکشن کو نیچے لانا پڑے گا. آپ 40 سال کے ہو کر کے میرا بچہ کیوں نہیں سمجھ رہا, وہ ہے ہی 8 سال کا, آپ پہلے اپنے دماغ کو 8 سال پہ لائیے. صحیح, استاد جو ہے وہ اسی پر آ کر مثال کے طور پہ ایک استاد پی ایچ ڈی ہے اور پہلی جماعت کے بچے کو پہلی جماعت کی کتاب پڑھاتا ہے, پی ایچ ڈی کی کتابیں نہیں پڑھاتا, وہ اس کو اسی طرح ABCD پڑھا رہا ہوتا ہے, حالانکہ مسکرا بھی رہا ہوگا کہ ABCD پڑھا رہا ہوں میں, لیکن اس بیچارے کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے نا. تو آپ کو جب بھی زندگی میں کسی بھی عمر کے بندے سے بات کرنی ہے, پہلے اپنی جہت کو ادھر لے کر آئیں. کلم الناس علی قدر عقولہم, آپ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں نا. یہاں باپ بعض اوقات اریٹیٹ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے, میری سمجھ کیوں نہیں رہا, یہ میری مان کیوں نہیں رہا. ارے بھائی بابا, تم 50 سال میں جو چیز سیکھے ہو یہ 12 سال میں کیسے سیکھے گا؟ 12 سال کا بچہ کیا سیکھ سکتا ہے آپ کو وہ بتانا چاہیے. سبحان اللہ.